عمار خان زادہ تمہاری بیوی اس وقت تمہارے کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ چپ چاپ کمرے میں جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اپنے خاندان کا سب سے زیادہ بگڑا ہوا خانزادہ اپنے پیارے لالا جان کی بات سن کر وہ اندر تک کلس کر رہ گیا۔ آنکھوں میں غم و غصہ لیے اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر کہنے لگا، زبردستی آپ نے مجھ سے نکاح تو کروا دیا، اب کیا زبردستی مجھ سے سہاگ رات بھی منوائیں گے؟ آخر کیوں آپ مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں؟ آخر میرا قصور ہی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا اندر جو لڑکی میری بیوی بنا کر لائی گئی ہے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ آگے بولتا، نواز نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی اور آنکھوں میں سنجیدگی لا کر کہنے لگا، میں نے تم سے بحث کرنے کا نہیں کہا، مجھے اس خاندان کا وارث چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اس لڑکی کے ساتھ آگے بڑھاؤ جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ جاؤ، شاباش، تمہاری دلہن تمہارے کمرے میں تمہاری سیج سجا کر بیٹھی ہے۔ وہ دونوں مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں تھا سوائے اس کے بڑے بھائی کے، جو اس کی خاطر اتنا بڑا فیصلہ کر گیا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی کے سامنے تو وہ کچھ نہ بولا، مگر یہ لڑکی جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی، اسے یوں پرسکون کمرے میں دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں چین سے رہنے نہیں دے گا۔ جس طرح زبردستی کسی طوفان کی طرح اس کی زندگی میں وہ لڑکی شامل ہوئی ہے، ٹھیک ویسے ہی اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا، مگر اس سے پہلے اسے اس قدر اذیتوں کا نشانہ بنائے گا کہ وہ لڑکی دوبارہ کسی لڑکے کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ عمار خان زادہ قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کے ماتھے کے بل ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ بھی جوان تھا، حسن پرست تھا، اور یہ لڑکی جو زبردستی ہی صحیح اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی وہ کسی اپسرا سے کم نہیں تھی، اور دلہن کے روپ میں وہ اس وقت بالکل کسی مومی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ شوہر کا انتظار کرتے کرتے وہ سو چکی تھی۔ عمار نے آگے بڑھ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ رو رو کر اس کی گالیں اور ناک انار ہو رہے تھے، چہرے پر آنسو سوکھ چکے تھے۔ ایسے میں وہ گہری سانسیں لیتی بے خبر سو رہی تھی۔ گھونگھٹ چہرے سے ہٹا ہوا تھا، اس کے باوجود انگ انگ عمار خان زادہ کے سامنے تھا۔ سر سے لے کر پیر تک اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر کرے گا، اسے یوں لیٹا دیکھ کر اپنے جذبات کو بے قابو ہونے سے نہ روک سکا۔ اگلے ہی پل اپنے لبوں پر زبان پھیر کر آگے بڑھا اور اس نازک سی لڑکی کے چہرے سے بالوں کو ہٹانے لگا۔ اپنے چہرے پر انگلیوں کو گردش کرتے محسوس کر فوراً وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، مگر اس سے پہلے ہی عمار نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنے لب اس کے چہرے پر رکھ دیے۔ گھبرا کر وہ تھوڑا سمٹی، مگر عمار خان زادہ نے اسے مزید کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اور اپنا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا کر اپنے لب اس کے چہرے پر مقید کر دیے۔ وہ جو گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے شوہر کمرے میں آ کر اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ شوہر کی قربت پا کر وہ تو جیسے اندر تک پرسکون اور سرشار سی ہو چکی تھی۔ فوراً اس نے بھی اپنے شوہر کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اپنا ہاتھ اس نے بھی عمار خان زادہ کی گردن پر پھیرا کہ جب کسی نے اسے بازو سے جھنجھوڑ دیا، ہڑبڑا کر اس نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش فنا ہو چکے تھے۔ یہ تو بس خواب تھا، وہ دیکھ رہی تھی، اصل حقیقت تو اس کے سامنے تھی۔ عمار خان زادہ خواب کے بالکل برعکس اس وقت جلاد بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں یہاں پر صرف اور صرف شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے نہیں آیا کہ یہاں پر مجھے بلی کا بکرا بنا دیا جائے۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، اگلے ہی پل دبی دبی غراہٹ سے نواز خان آنکھوں میں شعلے لیے کہنے لگا، زبان بند رکھو، یہ مت بھولو کہ تم انکار کس کے سامنے کر رہے ہو۔ چپ چاپ باہر آؤ، تمہارا مہربانوں کے ساتھ نکاح ہے۔ اگر ذرا سی بھی غلط حرکت تم نے کی تو تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ جس قدر غصے میں نواز خان زادہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا تھا، وہ ایک نظر نواز خان پر ڈال کر کہنے لگا، کیا کر لیں گے آپ؟ آپ نہیں مان رہا میں، اس دفعہ آپ کی یہ بات ہے تو کیا کریں گے آپ؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ کر ہی کیا لیں گے؟ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے ان پالتو کتوں کو ڈال دیں گے، یا پھر مجھے میری جائیداد سے آگ کر دیں گے؟ جو کچھ کرنا ہے کر لیں،
میں بالکل بھی نہیں کرنے والا اس لڑکی سے شادی۔ ارے ساری زندگی یہ دنیا والے، میرے دوست یار، مجھے کیا کہیں گے؟ کیا یہی لڑکی رہ گئی تھی؟ یہ میرے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کا ہونے والا شوہر اسے نکاح کے روز چھوڑ کر جا چکا ہو، اور میں بکرے کے طور پر گلے میں رسی ڈالی اس کے ہاتھ میں اپنی ڈوریں دے دوں؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ ابھی وہ یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں بول رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ عمار خان کے منہ پر لگا۔ شاید تمہیں عزت راست نہیں آ رہی عمار، مجھے لگتا ہے تمہیں مجھے تمہارے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر مہربانوں کے ساتھ بٹھانا پڑے گا، تبھی تمہیں عزت راس آئے گی، ہے نا؟ بڑے بھائی کے منہ سے یہ سن کر آنکھوں میں تھوڑی بہت التجا لا کر وہ دونوں ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ مار لیا نا تھپڑ؟ اب خدا کے واسطے آپ کو میرے ساتھ یہ ظلم مت کرے، میں کسی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں نا آپ میرے مزاج کو، پتہ نہیں وہ کون ہے، کیسی ہے، کیا کریکٹر ہے اس کا، تبھی تو دیکھے نا اس کے ہونے والے شوہر نے بارات لانے سے انکار کر دیا، اور اب مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنے پر فورس کر رہے ہیں۔ اس کی یہ بات ابھی مکمل ہوئی نہیں تھی کہ نواز خان کہنے لگا، اگر تم نے مزید ایک لفظ اس پاک بچی کے کردار پر کہا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ عمار خان بھی آج یہ سوچ چکا تھا کہ بالکل بھی جھکے گا نہیں، فوراً اسے کہنے لگا، ہاں تو کاٹ دینا، اچھا ہے، قبول ہے، نہیں کہنا پڑے گا، گونگا ہونا منظور ہے، مگر یہ نکاح منظور نہیں ہے، سن لیا آپ نے بھائی؟ نواز خان بھی اپنا سر پکڑ کر رہ چکا تھا۔ کیا کرتا وہ، کس طرح عزت بچاتا شرجیل خان کی؟ آج تو عمار کسی بھی طرح ان سے ڈر نہیں رہا تھا۔ جانتے تھے عمار خان کے ساتھ زبردستی انہیں بہت بھاری پڑ سکتی ہے، وہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال ہی ایسی آ چکی تھی کہ انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ ایک مرتبہ پھر کہنے لگے، دیکھو عمار، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، خان حویلی کا بڑا بیٹا۔ اب کیا میں تمہارے سامنے، اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے، جسے میں نے اولاد کی طرح پال کر جوان کیا ہے، کیا تمہارے سامنے باپ جیسا بھائی ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہوئے اچھا لگے گا؟ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ نواز خان خود سے 15 سال چھوٹے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے التجا کرے تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمار خان کے پورے وجود میں جھرجھری سی آئی تھی۔ نکاح نہ کرنا اپنی جگہ، لیکن اس کے دل میں اپنے بڑے بھائی کے لیے بہت عزت تھی۔ فوراً دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، رے نہیں بھائی، آپ ایسا مت کریں، بھلا ایک لڑکی کے لیے آپ میرے سامنے ہاتھ کیوں جوڑیں گے؟ ارے اور بھی تو طریقے ہیں نا جس سے اس لڑکی کی عزت کو بچایا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں ہی لڑکی والوں کے گھر میں موجود ایک کمرے میں خسر پھسر کر رہے تھے، اور باہر موجود مہمانوں میں تو جیسے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں نواز خان عمار کو منا پاتا بھی یا نہیں۔ 16 سال کی لڑکی کا بھائی تو یہی سوچ سوچ کر اپنا سر پکڑ چکا تھا، تبھی دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا۔ جیسے شہریار پر عمار کی نظر پڑی تو فوراً آگے بڑھ کر گردن سے شہریار کو پکڑ کر کہنے لگا، ارے بھائی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کا اپنا بیٹا شہریار خان موجود ہے، آپ اپنے چھوٹے بھائی کو بھینٹ چڑھانے کے بجائے اپنے بچے کا استعمال بھی تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی جوان ہے، شادی کرے گا، ویسے بھی ان دونوں کی عمر میں کوئی 1-2 سال کا فرق ہی ہوگا، جوڑی اچھی لگے گی، بٹ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لیں، مجھے مت پھنسائیں ان سب میں۔ شہریار کا منہ تو سرخ لال ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے تو ابھی آنسو نکل آتے، مگر نواز خان کو مزید دیر کرنا مناسب نہ لگا۔ کالر سے پکڑ کر عمار خان کو باہر لے جانے لگے۔ عمار خان کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہی گاؤں میں آ کر اس شادی کو اٹینڈ کرنا تھا۔ بہرحال دونوں بھائی جب کمرے سے باہر نکلے تو نواز خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ عمار کی شکل دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ بیچارہ گھوڑی چڑھنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ نکاح خواہ پوچھ رہا تھا کہ عمار خان، کیا مہربانو آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اور عمار خان نے ایک شکایتی نظر نواز خان پر ڈالی اور کہنے لگا، ہاں جی، جب میرے بھائی جان جیسے بھائی ہوں تو یہ نکاح ایک دفعہ کیا 100 بار بھی قبول ہے۔ ایک بار بھی عمار نے اپنے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اتنا پتا تھا کہ لڑکی کی عمر 17 سال ہے اور نواز خان کے دوست کی بیٹی ہے۔ جیسے ہی نکاح ہو گیا تو سب مبارکباد دینے لگے، جبکہ شہریار نے خوشی خوشی 2 گلاب جامن ایک ساتھ عمار کے منہ میں ٹھونس دیے۔ عمار اس وقت کو ابھی تک پچھتا رہا تھا جب اس نے یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔
اپنے بڑے بھائی نواز خان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے رہ رہ کر اپنے گھر والوں سے ملتی روتی دھوتی اپنی اچانک سے بن جانے والی دلہن پر غصہ آ رہا تھا۔ مہر بانو کی شادی جس خاندان میں ہونے والی تھی وہ یہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر آباد تھے۔ لڑکے کو تصویروں میں ہی دکھایا گیا تھا، مگر جب بارات گھر پر پہنچ گئی پورا گاؤں مہر بانو کی شادی پر اکٹھا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، دھوم دھام سے اس کی شادی کے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے، مگر جب دولہے کو دیکھا گیا تو مہر بانو کا باپ یعنی شرجیل صاحب کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ دولہا وہ تھا جو عمر میں ان سے بھی 5 سال بڑا تھا، ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا۔ لڑکے والوں نے کہا کہ آپ تو عزت دار لوگ ہیں، آپ کی بیٹی کو ہمارا لڑکا بہت خوش رکھے گا۔ عزت دار لوگ عین موقع پر رشتے نہیں توڑا کرتے۔ لڑکے والے ہر طرح سے بلیک میل کر کے مہر بانو کو دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، مگر یہ عمار خان ہی تھا جو پہلے تو دور صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل پر مسلسل دوستوں کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف تھا، لیکن جب اس نے ایک لفظ لڑکا اس بڈھے کو دولہے کے ساتھ سنا تو بے ساختہ اس کا کہا گونج اٹھا۔ ہنس کر کہنے لگا، اگر یہ لڑکا ہے تو میں تو پھر ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آیا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، ویسے تو اپنی لمبی لمبی مونچھوں کو تاؤ دے کر کہتے ہیں ہم خان ہیں، ہم پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری عزت ہماری غیرت، اور خود ایک معصوم لڑکی کی زندگی یوں برباد کر رہے ہیں۔ بہتر ہے چپ چاپ جس شان سے آئے ہیں نا اسی شان کے ساتھ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ لوگوں کو دھکے دے کر یہاں سے نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ وہیں خاندان کے کچھ مرد اور خواتین شرجیل خان کو کہنے لگے کہ مہر بانو کی شادی اب جیسا بھی ہے اس شخص سے کروا دو، اگر بارات واپس لوٹ گئی تو کون کرے گا تمہاری بیٹی سے شادی؟ ارے بھائی، ہم تو نہیں کرنے والے ایسی لڑکی سے اپنے بیٹی کی شادی جس کی باراتی اسے چھوڑ کر واپس جا چکے ہو۔ اس معاملے میں زیادہ عمار خان ہی چلایا تھا، کہہ رہا تھا آپ جیسوں کو ایسی پھول سی لڑکی ملتی بھی نہیں ہے، ان کی قسمت میں تو شہزادے لکھے ہوتے ہیں، ان کو شہزادے لینے آئیں گے، اور اگر یہ اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کروا دیتے ہیں، کل کو یہ لڑ کھڑا کر چلتا ہوا اگر ٹپک جائے تو پھر یہ بیچاری بیوہ ہو کر واپس یہیں پر تو آئے گی۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہی اس شخص کے حوالے ہی نہ کیا جائے؟ عمار خان ازل سے ہٹ درم اور بے حیا قسم کا لڑکا تھا۔ ابھی بھی اس نے جو بات کی تھی نواز تو سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ جتنے کم کو اور حکمت کی بات کرنے والے تھے، ہر بات میں نصیحت ہوتی تھی، عمار اتنا ہی فضول گوئی کرنے والوں میں سے تھا۔ نواز نے چہرے پر بڑی مشکل سے پھیکی سی مسکراہٹ لا کر اسے گردن سے پکڑ کر ایک طرف کیا تھا۔ بارات تو واپس جا چکی تھی، مگر اب شرجیل خان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اندر 17 سالہ مہر بانو شادی کے کہیں ڈیپ اپنے دل میں سجائے اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ چکی تھی۔ اچانک سے ہونے والے شور اور بحث سے وہ بری طرح ٹوٹی تھی، پھوٹ پھوٹ کر اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی، مگر عین موقع پر نواز خان نے عمار خان سے شادی کروانے کا فیصلہ کر کے اپنے دوست کی عزت رکھی تھی۔ مہر بانو رخصت ہو کر خان حویلی میں آ چکی تھی۔ نواز خان نے گھر آنے سے پہلے کال کر کے بتایا کہ ہم اپنی چھوٹی بہو کو گھر لا رہے ہیں، تو نواز خان کی بیوی کلثوم کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ فوراً عمار کا کمرہ تیار کروایا گیا۔ دلہن کے استقبال کے لیے پھولوں کی پلیٹ کے لیے وہ استقبال لیے کھڑی تھی، مگر عمار گاڑی سے اترتے ہی سیدھا گھر کے اندر گیا تھا۔ غصے سے اپنے کمرے میں جا کر وہ دروازہ بند کر لینا چاہتا تھا، لیکن اپنے کمرے کو حجرہ روسیہ کی طرح سجا دیکھا تو وہ مزید تپ گیا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ گھر والے؟ پہلے زبردستی شادی کرواتی اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ زبردستی یہ سہاگ رات بھی منوا لیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ مہر بانو الگ پریشان اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی کبھی اس پر آ سکتا ہے۔ سارے راستے عمار جس طرح کی خسر پھسر نواز خان سے کرتا آیا تھا وہ سنتی آئی تھی۔ یہ تو وہ بھی جان چکی تھی کہ عمار خان اس شادی سے ناخوش ہے، نہ جانے اب مزید اس کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی گھونگھٹ کے نیچے آنسو بہاتی یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ بند کمرے میں اکیلی نہ جانے عمار اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ رات کے 11:15 ہو چکے تھے، لیکن عمار سب کی نظروں سے بچتا بچاتا باہر صحن میں بیٹھا اپنے موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر بار بار میسج آ رہے تھے۔ جس کے میسج تھے وہ بھی جانتا تھا، اور اس شدید قسم کا غصہ اسے اپنے بھتیجے شہریار پر آ رہا تھا۔
جس نے جانتے بوجھتے جان بوجھ کر نکاح کی تصاویر عمار کے دوست کی طرف بھیجی تھی، اور یوں اس کی ساری فرینڈ لسٹ میں وہ تصویریں گردش کر رہی تھیں۔ یقیناً وہ تصویر عالیہ تک بھی پہنچی تھی۔ وہ بار بار میسج کر کے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر اس میں کتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کی کسی بات کا جواب دے پاتا۔ عمار کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن واحد عالیہ تھی جسے دیکھ کر اسے بیوی والی فیلنگز آتی تھی، اور وہ سوچ چکا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ عالیہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ لیکن کہانی میں تو اس کے بھائی نیا موڑ لے کر آ گئے تھے۔ ابھی وہ بیٹھا خود کو کوس ہی رہا تھا جب اسے آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک تم اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ عقب میں گونجتی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں میچ کر سر جھٹکا تھا، مگر جواب دینے کے بجائے زینوں سے اٹھ کر وہ رات کی اس تاریکی میں چلتا ہوا لان کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر نواز خان کہنے لگا، شاید تم بھول رہے ہو کہ تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ اگر 2 منٹ کے اندر اندر تم کمرے میں نہیں گئے تو تم جانتے ہو میں کیا کروں گا۔ اس وقت عمار کو اپنے بڑے بھائی کی یہ بات بھی زہر لگ رہی تھی۔ الجھ کر واپس پلٹ کر کہنے لگا، بھائی جان، میں اس گھر کے کسی بھی کمرے میں چلا جاؤں گا۔ اگر مجھے لان میں سونا پڑا تو میں لان میں بھی سو جاؤں گا، لیکن پلیز آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے اس کمرے میں جانے کے لیے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس لڑکی کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا چاہتے تھے۔ میں نے آپ کا یہ حکم مان لیا، لے آیا ہوں اسے اس گھر میں بہو بنا کر۔ اب اس سے زیادہ مزید کی توقع مجھ سے نہ کیجیے گا۔ میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا۔ شاید زندگی میں پہلی بار نواز خان عمار کو اتنا سیریس دیکھ رہا تھا۔ ہر وقت ہنستا کھیلتا بچوں کی طرح ضد کرتا اور پھر پل بھر میں ڈانٹ کھا کر ماننے والا، آج 2 ٹوک لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی نظر میں رشتے ایک دم سے چٹکی بجا کر بن جاتے ہیں، لیکن مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے باقاعدہ ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، کم سے کم وقت بھی تو 6 سے 7 مہینے مجھے چاہیے ہی ہوں گے اس رشتے کو اپنانے کے لیے۔ مگر ماتھے پر بل ڈال کر نواز خان کہنے لگا، اچھا پھر ٹھیک ہے، تمہارا پاسپورٹ میں 6 ماہ کے لیے اپنے لاکر میں رکھوا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی اب تمہیں دبئی بھیجنے کے لیے 6 ماہ کا وقت تو لگے گا ہی۔ کیا موقع پر تیر چلایا تھا نواز خان نے۔ عمار خان کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بچوں کی طرح دونوں پاؤں زمین پر پٹک کر کہنے لگا، بھائی جان، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ میں آپ کو اپنے باپ کی جگہ مانتا ہوں، لیکن آپ… نواز خان چلتا ہوا عمار خان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہاں، میں نے بھی تمہیں اپنا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ بیٹا سمجھا۔ اب جاؤ اور چپ چاپ کمرے میں تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عمار خان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا کچھ کرنا پڑا تھا اسے اس گھر سے، اس گاؤں سے نکلنے کے لیے۔ وہ اس ماحول کا عادی ہی نہیں تھا۔ اس نے دبئی جا کر پڑھائی کے ساتھ عیاشی کرنے کا سوچا تھا، لیکن عین موقع پر اس لڑکی کی وجہ سے سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھا رہا تھا، ساتھ پیچھے پلٹ کر بھی دیکھ رہا تھا، جہاں نواز خان سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہے تھے، جب تک انہیں یقین نہ ہو گیا کہ عمار خان کمرے میں جا چکا ہے تب تک وہ وہاں سے ہلے نہیں تھے۔ عمار خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو دم بخود رہ چکا تھا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے مہربانو بیڈ پر نیم دراز بیٹھی گھونگھٹ گرائے سو چکی تھی۔ پورے کمرے میں خاموشی تھی، اور اس کی سانسوں کی آواز سن کر ایک پل کو عمار کو اس پر کچھ رحم آنے لگا تھا، مگر اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، گھونگھٹ سے نظر آتی اس کی سفید گلابی رنگت دیکھ کر عمار ایک پل کو اسے دیکھتا ہی رہا، پھر ایک ہی جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ کھینچ دیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ ہٹا تو وہ ہڑبڑا کر کچھ دیر پہلے سونے والی مہربانو کی آنکھ کھل چکی تھی۔ گھبرا کر سمٹی ہوئی جیسے بیٹھ کے دوسری طرف جانے لگی تو عمار نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ عمار خان کی گرفت کے سامنے وہ کمزور سی جان کچھ بھی نہیں تھی۔ ہڑبڑا کر آنکھوں میں آنسو اور نیند لیے عمار خان کو دیکھنے لگی، جو اسے اپنے بستر سے ہٹا کر کہہ رہا تھا، کس کی اجازت سے یہاں پر بیٹھی ہو تم؟ کیا سمجھتی ہو زبردستی آفت بن کر میرے سر پر نازل ہو گئی ہو اور میں تمہیں اپنا لوں گا؟ تم کبھی بھی میری زندگی میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی
جو میں اپنی ایک آئیڈیل بیوی کو دینے والا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ باقی سب کی طرح میں بھی ہمدردی کے 2 بول بول کر اس گھر میں تمہیں رکھ لوں گا، ہرگز نہیں۔ تم جانتی نہیں ہو، عمار خان نام ہے میرا، عمار خان۔ اس گھر کا سب سے لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ہوں میں۔ بہت جلد تمہیں اس گھر سے چلتا کرنے والا ہوں۔ اب اٹھو اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ گھبرائی ہوئی مہر بانو اٹھ تو چکی تھی۔ اسے ڈرا سہما ہوا دیکھ کر عمار مزید شیر ہوا بیڈ پر نیم دراز بیٹھنے کے بعد ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اب ایسی کیا کھڑی دیکھ رہی ہو؟ بیوی تو بن چکی ہو، آ کر میرے جوتے اتارو۔ جان بوجھ کر وہ روایتی مرد بن کر مہربانوں کو ڈرانے کی کوششوں میں لگا تھا تاکہ کسی طرح اس لڑکی کو دبا کر رکھ سکے، تاکہ وہ اس کی شکایت نواز خان سے نہ کر سکیں۔ وہ آنکھیں موندے جھڑک کر اسے اپنے جوتے اتارنے کا کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جوتا اتروا تو صحیح، مگر جو حرکت مہربانوں نے اس کے لیے کی عمار تیار نہیں تھا۔ ایک جھٹکے سے جوتا اتار کر اس نے زور سے عمار کی ٹانگ پر مارا تھا۔ بدتمیز بے شرم انسان، تم کیا سمجھتے ہو مجھے روایتی بیوی؟ اور یہ سمجھ کر مجھ پر روب جماؤ گے، حکم چلاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ مہربانوں نام ہے میرا، شرجیل خان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اگر کرنے پر آ جاؤں تو تم جیسوں کے قتل بھی کر جاؤں، صرف اور صرف اپنے باپ کی عزت کی خاطر خاموش تمہارے ساتھ چلی آئی، ورنہ تم جیسے چھچھورے انسان کے ساتھ شادی کرتا بھی کون ہے؟ یہ تو میں ہوں جو یہاں پر چلی آئی، تو تم اپنے بھائی کے بھی وفادار نہ رہے۔ ارے سوچ کر تو میں پریشان ہوں کہ تم جیسے لفنگے کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ مرد تو وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، مونچھیں ہوتی ہیں، آنکھوں میں روب ہوتا ہے، مگر تم چھلے مرغے لگ رہے ہو اور مردوں والا روب جماتے ہو۔ جیسے جیسے مہربانوں دلہن بنی ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے اشارے کرتی، تیز شاطر پن دکھاتی بول رہی تھی، عمار خان کو تو جھرجھری سی آئی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی تیز بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا ہاتھوں سے بال پیچھے کرتا بالکل بیڈ سے جا لگا تھا، مگر جیسے ہی اپنی گھبراہٹ کا احساس ہوا تو فوراً نیچے کھڑا ہوا۔ اس کے کانوں میں تو سیٹیاں بج رہی تھیں۔ اتنے بدتمیز ہو تم، ہاں؟ میری بدتمیزی ابھی تم نے دیکھی کہاں ہے؟ اب تم مجھ پر روب جمانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اسی وقت چلا کر میں تمہارے بھائی اور بھابھی کو یہاں پر بلوا لوں گی، اور پھر تم پر وہ الزام لگاؤں گی کہ منہ چھپاتے پھرو گے۔ جس قدر اونچی وہ چلائی تھی، اگر مزید اس کی آواز اس کمرے سے باہر جاتی تو یقیناً نواز خان اٹھ کر وہاں پر آ سکتا تھا۔ عمار نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا اور دیوار سے لگا لیا۔ اس کے اتنے قریب آ کر وہ غصے سے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ تمہارا وہ گاؤں نہیں ہے جو یہاں گنوار لوگوں کی طرح چلا رہی ہو۔ یہ گھر ہے میرا، مجھے کسی طرح کا کوئی تماشا نہیں بنوانا، سمجھی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی بدتمیز ہو، الٹا میرے احسان کا جواب تم اس بدتمیزی سے دو گی، تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ مہربانوں کو لگا جیسے اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا ہے۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں اور وہ اپنے اتنے قریب کھڑے عمار خان کو دیکھ رہی تھی۔ پورے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی جب وہ عمار خان اس سے دور ہٹ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ چینج کر کے آنے کے بعد اس نے بڑے غصے سے بیڈ کی چادر پر بچھے پھولوں کو اتارا اور خود بیڈ پر سو گیا، جبکہ مہربانوں پوری رات صوفے پر گزار چکی تھی۔ اگلی صبح اچانک عمار کے ولیمے میں عالیہ بھی آئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو، غصہ ایک ساتھ تھا۔ عمار خان تو اپنا منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ نہ جانے کب یہ لڑکی اپنا منہ کھول دے اور اس کی بنی بنائی عزت سب مہمانوں کے سامنے خراب ہو کر رہ جائے۔ سب دوست گفٹ دینے کے لیے اسٹیج پر آئے۔ جب عالیہ اسٹیج پر آئی تو قہر بھری نظروں سے ایک نظر اس نے عمار کو دیکھا اور پھر مہربانوں کو دیکھ کر پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ سرگوشی نما انداز میں مہربانوں سے کہنے لگی، نہ جانے تم نے کون سا گناہ کیا تھا جو تمہیں ایسا دھوکے باز شخص شوہر کے روپ میں مل گیا۔ اپنے اندر کا زہر عالیہ چھپا نہیں پائی تھی۔ عمار کی تو آنکھوں کے آگے ایک سایہ سا لہرا گیا، جبکہ مہربانوں نے اچاٹ سی نظر سامنے کھڑی طنزیہ انداز میں دیکھتی ہوئی عالیہ پر ڈالی اور پھر کہنے لگی، سمجھ لیں کہ قسمت پھوٹی تھی، بہرحال مبارک ہو، آپ کی جان اس دھوکے باز سے چھوٹ گئی۔ میرا شوہر ہے، جس بھی حالت میں ملا ہے بس مل گیا ہے، ہٹو یہاں سے۔
ہماری خوشیوں پر کلنک مت لگا۔ عمار تو حیران تھا، عمر میں یہ 17 سالہ لڑکی کس قدر تیز تھی۔ عالیہ تو وہاں سے چلی گئی، جبکہ نواز خان سیدھا اٹھ کر اپنے بھائی کے پاس گیا تھا۔ اکیلے میں بھائی کو لے جا کر کہنے لگا کہ آپ نے اس لڑکی پر ترس کھا کر اسے اس گھر کی بہو بنایا ہے، جس کی زبان ہی 2 فٹ لمبی ہے۔ دیکھیں اس نے میرے دوستوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے۔ جواب میں نواز خان ہنس کر کہنے لگا، تمہیں اب یہی سیدھا کرے گی۔ بہرحال ولیمے کا فنکشن بھی اختتام پذیر ہو چکا۔ اگلے آنے والے چند دنوں میں عمار کے ساتھ نہ ہی مہربانوں نے کسی طرح کی کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی عمار نے کسی طرح کا مخاطب کیا تھا۔ اس کے علاوہ پورے گھر کو مہربانوں بڑے اچھے سے سنبھال چکی تھی۔ اس روز رات کے 9 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک عمار گھر نہیں آیا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھنے کے بعد نواز خان کلثوم سے پوچھنے لگا، جس پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بار بار فون ملانے پر بھی اس کا فون بند جا رہا تھا۔ جب مہربانوں سے پوچھا تو وہ صاف الفاظ میں کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ بتا کر ہی نہیں گئے۔ ہاں، جب گھر سے نکلے تھے تو کافی تیار تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی خاص دوست ہیں جن سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہوا میں تیر مہربانوں چلا چکی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ عمار کا رویہ مہربانوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب عمار واپس آیا تو کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ نواز خان کے پوچھنے پر کہنے لگا، کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر آیا ہوں۔ اب کیا شادی کے ہونے کے بعد مجھ پر یہ پابندی بھی لگ جائے گی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں نہ؟ اس کے یوں اکڑ کر جواب دینے پر نواز خان نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ کیا تم تمیز ادب کے دائرے بھول چکے ہو؟ تمہاری شادی کے بعد سے لے کر اب تک میں تمہاری ہر بدتمیزی کو یہ سوچ کر نظر انداز کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تمہارے ساتھ جلد بازی میں زبردستی ہوئی ہے، اسی لیے تھوڑا بہت تمہارا رد عمل ظاہر کرنا تو بنتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم بھول جاؤ کہ میں کون ہوں۔ آئندہ اگر تمہارا لہجہ میرے سامنے اونچا ہوا یا گھر میں موجود کسی بھی فرد کو تم سے شکایت ہوئی تو پھر تم جانتے ہو کہ میں سزائیں بہت جلدی دیا کرتا ہوں۔ اپنے بھائی کی اس دھمکی پر عمار نے طنزیہ مسکرا کر کہا، بھائی، اور اس گھر میں آپ کسی کو سزا دے نہ دیں، لیکن مجھے ضرور دیتے ہیں۔ ہمیشہ قصوروار میں ہی ہوتا ہوں اس گھر میں، اور بلی کا بکرا بھی مجھے ہی بنایا جاتا ہے۔ ایک تلخ نظر وہ مہربانوں پر ڈالنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے مہربانوں بھی کمرے میں آئی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا۔ غصے سے انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا کہنے لگا کہ پلیز تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی، سمجھی؟ یہاں مرضی سو جاؤ، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، لیکن میرے کمرے میں مت آنا، مجھے اپنی پرائیویسی چاہیے۔ مہربانوں کچھ دیر تو اس کے غصے کو دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں آپ کی بیوی ہوں، جس حالت میں بھی بیوی بنی ہوں، مگر میں ہوں۔ مجھے کلثوم بھابھی نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ کمرہ میرا گھر ہے، میری کل کائنات ہے، مجھے آپ کے ساتھ اس کمرے میں ہی رہنا ہے، پھر بھلے ہی مجھے صوفے پر سونا پڑے یا زمین پر بستر بچھا کر۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں داخل ہو کر کمرہ لاک کر چکی تھی۔ چپ چاپ صوفے پر ایک طرف بیٹھ کر اپنے ناخن کریدنے لگی۔ کچھ دیر پہلے ہی بڑی مشکل سے عمار عالیہ کے ساتھ مل کر آیا تھا۔ اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسی کا ہے۔ مہربانوں تو زبردستی اس پر تھوپ دی گئی ہے۔ جیسے تیسے وہ یقین دلا کر اس کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد گھر آیا اور ایک مرتبہ پھر موبائل پر عالیہ کے ساتھ چیٹنگ شروع کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مہربانوں کی موجودگی میں اس نے ویڈیو کال بھی کر دی۔ مہربانوں جو اب تک چپ چاپ بیٹھی تھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب موبائل پر غیر عورت کو دیکھا تو اس کا خون کھول گیا، آنکھوں میں غصے سے آنسو بھی پنپنے لگے۔ کیا شخص تھا یہ؟ دونوں کی شادی ہی جلد بازی میں ہوئی تھی، لیکن مہربانوں کا قصور کیا تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر ساری آزمائشیں اور سارے سمجھوتے اسی وقت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ مہربانوں نے آنکھیں موندی تو 2 آنسو آنکھوں سے گالوں پر آئے تھے۔ بے سخت اس نے اپنی ماں کی وہ بات یاد آنے لگی جب وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور اسے عمار خان کے ساتھ بٹھایا جانے والا تھا، تو ماں نے اسے کاندھوں سے تھام کر جس انداز میں کہا تھا، بیٹا جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا، بھلے ہی تم ہماری لاڈلی بیٹی ہو، ہم نے تمہیں بڑے ہی ناز نخروں سے پالا ہے، لیکن میری یہ بات یاد رکھنا، تمہاری شادی عمار خان کے ساتھ ہو چکی ہے، اور ایک اچھی بیوی ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ جس طرح کا بھی رویہ رکھے، تمہیں مارے پیٹے، تمہیں بھوکا رکھے، تمہیں سزا دے، لیکن اب تم نے گزارا اسی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمارے خاندان میں اگر کوئی لڑکی طلاق لے کر مائکے آ جاتی ہے
تو باپ کی پگڑی ڈھلک کر کاندھوں پر آ جاتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ بھلے ہی عمار خان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ یہ تو ٹھان چکی تھی کہ بس کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کر دے گی، اسے کہیں اور بھٹکنے نہیں دے گی۔ عمار ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، جبکہ وہ مڈل پاس لڑکی تھی۔ لکھ پڑھ لیتی تھی، مگر عمار کے سامنے وہ ایک جاہل گوار تھی۔ عمار کی محبت اس کے دل میں ابھی نہیں آئی تھی، مگر بس وہ کسی طرح اپنے شوہر کو صرف اور صرف اپنی طرف مائل دیکھنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر تو بیٹھ کر عمار کو ہنس کر عالیہ سے بات کرتے دیکھتی رہی، لیکن جب برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر عمار کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جان بوجھ کر عمار کو عقب سے اپنے حصار میں لے لیا اور اپنا چہرہ عمار کی گردن کے قریب رکھ کر کہنے لگی، کب تک اپنی بہن کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے؟ آپ نے اپنی بہن کو بتایا نہیں کہ اس وقت آپ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں موجود ہوتے ہیں؟ یہ وقت صرف ہم دونوں کا ہوتا ہے۔ عالیہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ وہیں عمار بھی سرخ چہرہ لیے کبھی عالیہ کو تو کبھی اپنے ساتھ لپٹی مہربانو کو دیکھ رہا تھا۔ عین اس پل مہربانو نے ہاتھ بڑھا کر عمار کا فون چھین کر اسکرین کو آف کر دیا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو عمار بالکل سن کھڑا رہا، لیکن اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس نے مہربانو کو خود سے جدا کیا۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی جا کر بیک گراؤنڈ سے ٹکرائی تھی۔ عمار اس قدر شدید غصے میں تھا، اس نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلدان کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ تم نے ہمت کیسے کی مجھے چھونے کی؟ یہ کیا زبردستی تھی؟ تم چاہتی کیا ہو؟ میں اتنی مشکل سے عالیہ کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر بنا کر آیا اور تم نے یہ سب کچھ کر دیا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا، میرے ساتھ لپٹنے کا۔ میں جب تمہیں بھاؤ نہیں دے رہا، بار بار تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہا ہوں، تو تم کیوں نہیں سمجھ رہی کہ تم صرف اور صرف ایک مجبوری ہو؟ میرے بھائی جان کے کہنے پر میں نے مجبوری کے تحت تم سے نکاح کیا تھا۔ مہربانوں کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ آگے بڑھ کر عمار کے قریب کھڑی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، میری اوقات یہ ہے کہ میں عمار خان کی بیوی ہوں، میں کوئی غیر نہیں ہوں، بلکہ جو غیر تھی اس کو میں نے اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ میرے شوہر سے دور رہے۔ ایک اچھے پاک دامن مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں رکھتا پھرے، گھر میں بیوی ہونے کے باوجود وہ محبت بھری باتیں غیر محرم سے کرے۔ مہربانوں نے کہہ تو دی تھی، مگر عمار اگلے ہی پل اس کا گلا دبا چکا تھا۔ گلا دبا کر اسے بیڈ پر پٹخنے کے بعد کہنے لگا، بہت شوق ہو رہا ہے تمہیں بیوی بننے کا، حق جتانے کا، میں تمہارے سارے شوق پورا کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مہربانوں پر جھکتا چلا گیا۔ ایک پل کو تو مہربانوں کی سانس رکی تھی، وہ گھبرائی تھی، جانتی تھی کہ اس وقت عمار خان جس غصے میں ہے وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ مہربانوں خود کو اس سے چھڑانے لگی، مگر عمار خان غصے میں وہ سب کچھ کر چکا تھا جو نہ کرنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ اگلی صبح جب مہربانوں کی آنکھ کھلی تو فرش پر ایک کونے میں بیٹھی اپنے گرد ہی حصار بنائے سو رہی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے رات کے وہ مناظر یاد آنے لگے، کس طرح عمار خان نے اسے اذیتوں کا شکار بنایا تھا، اور پھر جی بھر کر اذیتیں دینے کے بعد اس نے اسے یوں پھینکا تھا جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینکا جاتا ہے، اور وہ ساری رات کمرے کے کونے میں رو رو کر گزار چکی تھی۔ مہربانوں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو بیڈ پر عمار خان آندھا لیٹا پرسکون سو رہا تھا۔ گہری سانس خارج کر کے روتی ہوئی مہربانوں اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید یہ اس کی نظروں کی تپش ہی تھی کہ عمار خان کی آنکھ کھل گئی۔ گزشتہ رات وہ جو کچھ کر چکا تھا وہ سب کچھ غصے میں ہوا تھا، لیکن اسے اب کہیں نہ کہیں پچھتاوا بھی ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ، اور خود سے اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ، اس طرح کا رویہ بھی رکھے گا۔ بغیر ناشتہ کیے آج وہ گھر سے جا چکا تھا، جبکہ کتنی ہی دیر مہربانوں بیٹھ کر روتی رہی۔ ابھی وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا ہی رہی تھی جب اسے باہر سے اپنے ماں باپ کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ جھٹ سے اس نے اپنا حلیہ درست کیا، تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر شرجیل خان کو کچھ ہوا۔ کہنے لگا، کیا ہوا بیٹی، ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نواز خان کے بھی کان کھڑے ہو گئے، مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا، آپ لوگوں کی یاد بھی بہت آ رہی تھی۔
جب وہ لوگ جانے لگے تو مہربانو بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مہربانو کی ماں تو صاف کہنے لگی، بیٹا تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں یہاں پر رہنا چاہیے۔ مگر شرجیل خان اپنی بیوی کو وہیں پر چپ کروا کر کہنے لگے کہ جب ہماری بیٹی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نواز صاحب؟ نواز خان بھی خوش دلی سے اجازت دے چکا تھا۔ عمار خان کا موبائل بند جا رہا تھا اور وہ اس بات سے علم تھا کہ مہربانو اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ روز رہنے کے لیے جا چکی ہے۔ آفس میں جلدی کام نمٹانے کے بعد عمار سیدھا عالیہ کی طرف گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ عالیہ کے ساتھ تھا، اسے یقین دلا رہا تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لڑکی بار بار جان بوجھ کر ہم دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوا رہی ہے۔ کل رات میں نے اسے صحیح سبق سکھایا ہے، دوبارہ اگر اسے وہ سب یاد رہا تو ہمارے بیچ آنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ عالیہ غصے سے عمار کا گریبان تک پکڑ چکی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، تم جھوٹے اور دوغلے ہو، مجھے تم پر یقین ہی نہیں ہے۔ گھر جا کر تم بیوی کے ہو جاتے ہو اور باہر آ کر تمہیں یاد آ جاتی ہوں میں۔ مجھے تم نے نہ صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ تو میں جان ہی چکی ہوں، ورنہ تم کہیں سے بھی مجھے اتنے مجبور نہیں لگتے جو کوئی تم سے نکاح نامے پر سائن کروا لے گا اور تم چپ چاپ عام سی لڑکی سے شادی کر کے اسے لے آؤ گے۔ وہ اسے جی بھر کر ذلیل کر رہی تھی اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ بہرحال ایک بار پھر عالیہ کو جیسے تیسے منانا، اس کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارنے کے بعد دوبارہ گھر آ چکا تھا۔ آج گھر آیا تو نواز خان اور کلثوم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ آج اتنی خاموشی دیکھ کر عمار خان کو کچھ کھٹکا۔ اس سے پہلے تو جب سے گھر میں مہربانو آئی تھی، ڈائننگ ٹیبل پر ایک الگ ہی رونق ہوتی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کا کوئی نہ کوئی قصہ سنا رہی ہوتی تھی اور ساتھ عمار خان بھی بعض مرتبہ ان قصوں کو سن کر لطف اندوز ہو جایا کرتے تھے۔ ان دونوں کو اتنا خاموش دیکھ کر کہنے لگے، ارے واہ، آج میرے بغیر ہی کھانا شروع کر دیا۔ جواب میں نواز نے سرسری سے انداز میں کہہ دیا، اب تو تمہارے مزاج ہم سے ملتے ہی کہاں ہیں۔ مہینہ ہونے والا ہے، دیکھ رہا ہوں، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم تو ہمارے گھر کے اوقات کار ہی بھول چکے ہو۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا، کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی خاموشی دیکھ کر آخر پوچھ ہی بیٹھا کہ وہ کہاں ہے۔ کلثوم نے اس پر نظر کاٹ دی۔ وہ کون؟ عمار کہنے لگا، ارے وہی آپ کی لاڈلی جو آئی تھی، دیورانی۔ کلثوم سرسری سے انداز میں کہنے لگی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جا چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ نوالا حلق میں اٹک گیا۔ عمار خان کہنے لگا، کیا مطلب؟ کیوں، کیا کہا ہے اس نے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں گئی ہے؟ عمار تو گھبرا چکا تھا، مگر کلثوم اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ کہنا کیا تھا اور تم اتنے گھبرا کیوں رہے ہو؟ بس ایسے ہی اسے اپنے ماں باپ ملنے آئے تھے، اس کے کافی اداس تھی اسی لیے چلی گئی۔ عمار پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، چلو شکر ہے، کم از کم کچھ دن تو سکون رہے گا۔ اس روز اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، دوبارہ اپنے کمرے میں آیا، دیر رات تک عالیہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ ایک بار بھی اسے مہربانو کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہیں دوسری جانب مہربانو روتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ کر بتا چکی تھی کہ آپ نے جلد بازی میں عزت کی خاطر میری شادی عمار سے تو کر دی، مگر جانتی ہیں کل رات اس نے میرے ساتھ کس طرح درندوں جیسا سلوک کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو بتا رہی تھی، لیکن اس کی ماں اسے روایتی ماؤں کی طرح صبر کی تلقین کر رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ تم اپنے شوہر کے سامنے تیار رہا کرو، اگر وہ دوسری عورت کے چکروں میں ہے تو تم خود کو ایسا بناؤ کہ تمہارے علاوہ وہ کسی اور کو دیکھ ہی نہ سکے۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا میری بچی، اپنا گھر بسانے کے لیے ہر لڑکی ایسا ہی کرتی ہے۔ 2 دن تو جیسے تیسے گزر چکے تھے، مگر اگلے ہی روز سے عمار کو اپنے گھر میں کمی سی محسوس ہونے لگی۔ مہربانو کے آنے کے بعد جو ایک رونق لگی تھی وہ اسے یاد کرنے لگا۔ کمرے میں ہونے والی نوک جھوک، تھوڑی بہت شرارت، اس کا بار بار اسے چھونا، اپنی موجودگی کا احساس دلانا، یہ سوچ سوچ کر عمار خان کا دماغ بار بار مہربانو کی طرف کھنچنے لگا کہ اسی روز پھر نواز خان نے بھی یہ حکم صادق کر دیا کہ جاؤ اور جا کر گاؤں سے ہماری بہو کو لے کر آؤ، اور ہاں، آتے ہوئے بہو کو اچھے سے شاپنگ اور کھانا بھی باہر سے ہی کھلا کر لانا۔ نواز خان کا حکم تھا، اسی لیے وہ گاؤں مہربانو کو لینے پہنچ گیا۔ وہ مہربانو گزشتہ ساری رات روتے ہوئے یہ سوچ کر گزار چکی تھی کہ کہیں اس نے آ کر غلطی تو نہیں کر دی، یہ نہ ہو کہ عمار اس کے جانے کا فائدہ اٹھا کر عالیہ کے ساتھ نکاح کر کے گھر لے آئے، پھر وہ کیا کرے گی۔ ساری رات یہ سوچ سوچ کر وہ گھبراتی رہی، مگر اچانک صبح صبح عمار کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کے چہرے پر آ جانے والی خوشی الگ ہی نوعیت کی تھی۔
عمار خان نے تو سوچا تھا کہ اسے دیکھ کر منہ پھیر لے گی، پریشان ہوگی کہ اسے لینے کے لیے کیوں آ گیا، مگر اسے یوں خوش دیکھ کر وہ ایک پل کو حیران ہوا تھا۔ اس رات اس نے اس لڑکی کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو دوبارہ پلٹ کر اسے منہ تک نہ لگاتی، مگر وہ لڑکی کیا اسے اس کی اتنی بڑی غلطی کے لیے معاف کر چکی تھی؟ عمار خان وہاں پر کچھ دیر بیٹھا اور شرجیل خان سے بات چیت کرتا رہا۔ موقع پا کر مہربانوں کی ماں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا تھا، دیکھو بیٹا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتی ہوں کہ اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہوئی تو بے شک کر لینا، میری بیٹی پر سوتن لانی بھی ہو تو لے آنا، لیکن اسے کبھی چھوڑنا مت۔ ہمارے ہاں ایسی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، بس میری بچی کو طلاق مت دینا، یہ ساری زندگی تمہارے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دے گی۔ عمار خان کو اس وقت اس قدر شرمندگی ہوئی تھی، اس کا جی چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ وہ فوراً اپنی ساس کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، نہیں آنٹی، آپ کی بیٹی کا یہ مقام نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، اور اس کے علاوہ میں کسی کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ عمار کا دل تھا جو بول رہا تھا۔ وہ مہربانوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا آیا، پورے راستے خاموش رہا، جبکہ مہربانوں ٹکر ٹکر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، ویسے اب امیدیں اچھی باندھ لیتے ہیں، دوسروں کو تسلی بخش جواب دے کر انہیں مطمئن بھی کر لیتے ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ بہت جلد مجھے چھوڑ کر اس لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں جو میری جتنی حسین نہ صحیح لیکن خوش بخت تو ہے، جسے اتنا پیار کرنے والا شخص ملے گا۔ چپ چاپ اس کی ہر بات سنتا رہا۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی وہ گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کرتا جا رہا تھا۔ مہربانوں گھبرانے لگی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کرتا ہوا ایک ہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا کہ مہربانوں، تم مجھے معاف کرو گی یا نہیں؟ دیکھو، اگر تم مجھے اس رات والی سختی پر معاف نہیں کرو گی نا تو میں یہ گاڑی وہ سامنے سے آنے والے ٹرک میں ٹھوک دوں گا۔ مہربانوں کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کہنے کی، کیا یہ کیسی معافی ہے؟ اگر معاف نہ کیا تو خود تو آپ اللہ پاک کے پاس جائیں گے ہی، ساتھ میں مجھے بھی لے اڑیں گے۔ جواب میں عمار کہنے لگا، ہاں بالکل، اس سے اچھا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط رویہ رکھا، لیکن مجھے اپنے معاملات میں بولنے والے لوگ نہیں پسند۔ ایک تم اتنی ضلالت کروا کر اسے منع کرایا تھا، اور تم نے پھر سے میرے ساتھ چپک کر اسے مجھ سے ناراض کروا دیا۔ بس معاف کر دو تاکہ میرے اندر کی یہ شرمندگی ختم ہو سکے۔ مہربانوں گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے کی، ٹھیک ہے، کر دیا معاف۔ عجیب شخص ہیں آپ، سمجھ نہیں آتی کہ کیا چاہتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی گاڑی کی سپیڈ دوبارہ سے آہستہ ہو چکی تھی، جبکہ عمار پرسکون سانس خارج کرنے کے بعد اسے سیدھا مال لے کر گیا۔ مہربانوں خوش تھی، حیران تھی، اسے لگا تھا شاید اس کی محبت، اس کے پیار نے، اور درگزر کرنے پر عمار سچ مچ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا، مگر ایسا نہیں تھا۔ شاپنگ کروانے کے بعد اسے اچھے سے ریسٹورانٹ میں ڈنر کروا کر کہنے لگا، گھر جا کر اب بھائی جان کو بتا دینا کہ انہوں نے مجھے جو جو کرنے کا کہا تھا میں نے کر دیا۔ وہ ابھی تک ریسٹورانٹ میں ہی بیٹھے تھے جب مہربانوں کے چہرے پر آئی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پلکوں پر بٹھا کر فرش پر پٹخ دیا ہو۔ وہ چپ چاپ سی ہو چکی تھی، مگر شاید یہ عمار کی قسمت تھی یا پھر اتفاق کہ ابھی وہ دونوں بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اپنی فیملی کے ساتھ عالیہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا، ریپیئر ہونے میں کل کا دن لگنے والا تھا، اور اس کے ماں باپ زبردستی اسے ریسٹورانٹ میں ایک لڑکے کی فیملی سے ملوانے کے لیے لائے ہوئے تھے۔ ان کی یہ مرضی تھی کہ عالیہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے، مگر وہ بار بار انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ عمار ایک اچھا لڑکا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ شادی ہونے کے باوجود صرف اور صرف اسی کا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اپنی بیوی تک کو لفٹ نہیں کرواتا۔ ابھی وہ اپنے ماں باپ کو یہ سب بتاتے ہوئے اندر داخل ہی ہو رہی تھی کہ سامنے ریسٹورانٹ میں عمار کو مہربانوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ غصے سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور سب کے سامنے چلا کر کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے عمار خان؟ میں تمہاری خاطر اپنے ماں باپ سے لڑ رہی ہوں، ایک بزنس مین کے رشتے کو ٹھکرا رہی ہوں جو تم سے 10 گنا زیادہ ایک دن میں کما لیتا ہے، اور تم یہاں پر مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ عمار اس سے پہلے کچھ کہتا سامنے پڑا ہوا جوس کا گلاس اٹھا کر عالیہ عمار کے منہ پر انڈیل چکی تھی۔ سارے لوگ پلٹ پلٹ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ عالیہ کچھ اور کہتی، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ یہ تھپڑ مارنے والی مہربانوں تھی۔ غصے سے وہ عالیہ کے بال نوچ کر اسے دور پٹک چکی تھی۔
جو جا کر سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے کپل کی میز پر گری۔ سارا کھانا عالیہ کے چہرے پر کپڑوں پر لگ چکا تھا۔ گرم گرم کھانا چہرے پر لگنے کی وجہ سے وہ درد سے چلانے لگی، مگر مہر بانو تو آستینے الٹ کر اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتی 2 تھپڑ مار کر کہنے لگی، تم ہوتی کون ہو میرے شوہر پر جوز انڈیلنے والی؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم کو؟ کیا یہی تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے؟ ارے کیسے ماں باپ ہیں آپ لوگ؟ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے بے غیرتی کرتی پھر رہی ہے اور آپ لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو کھڑی کھڑی اس کے ماں باپ کو بھی سنا چکی تھی۔ عین اسی وقت جس لڑکے کے ساتھ عالیہ کا رشتہ طے ہونے والا تھا وہ بھی آ چکا تھا۔ وہ تو بھول کر بھی ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتا تھا۔ معذرت کرتا وہاں سے واپس چلا گیا، کیونکہ اگر لوگ اسے اس لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی دیکھ لیتے یہ بھی اس کے لیے توہین سمجھی جاتی۔ اپنی اتنی بے عزتی کروانے کے بعد عالیہ ایک بار پھر عمار کی طرف پلٹی، کہنے لگی، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا تمہاری یہ 2 ٹکے کی بیوی میرے ساتھ کیسا ظلم کر رہی ہے؟ مگر جواب میں عمار دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے رومال سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں اپنا خون بھی پلا دوں نا پھر بھی تم کبھی میری ہو ہی نہیں پاتی۔ تمہاری حرکتیں بتا چکی ہیں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنا احترام ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے بالکل ٹھیک کیا، بلکہ مہربانوں کو چاہیے کہ 2 جوتے میرے سر پر بھی لگائے۔ سارا کیا دھرا میرا ہے۔ جب میں مہربانوں جیسی لڑکی کو پا لینے کے باوجود تم جیسی ایک بدتمیز لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، بار بار میری قسمت مجھے تمہاری حقیقت دکھاتی رہی اور میں پتہ نہیں کن چکروں میں پڑھ کر مہربانوں کے بجائے تم میں دلچسپی لے رہا تھا۔ جو لڑکی عزت نہیں دے سکتی اس سے کس چیز کی امید بھی کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ یہ کہہ کر وہ عالیہ کو وہیں چھوڑتا مہربانوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا، جبکہ عالیہ تو پیر پٹک کر رہ گئی۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی کہ بلائیں اپنے اس بزنس ٹائکون کو، کر لوں گی میں شادی جس سے آپ لوگ کہیں گے، سوچا تھا خان حویلی کی بہو بن کر عیش کروں گی، مگر شاید یہ سب میری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب مہربانوں اور عمار گھر آ چکے تھے۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ نواز خان کو پھر سے خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، مگر وہ چپ چاپ تھے۔ کمرے میں آنے کے بعد دونوں ہی چینج کرنے کے بعد بیٹھ چکے تھے۔ عمار بیڈ پر نیم دراز سکتے کی کیفیت میں بیٹھا تھا اور مہربانوں صوفے پر۔ آدھا گھنٹہ یوں بیٹھنے کے بعد عمار چونک کر مہربانوں کو بلا کر کہنے لگا، تم نے عالیہ کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا تھا؟ مہربانوں نے اپنے ناخن لبوں میں دباتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے آپ کے منہ پر جوس گرا دیا تھا۔ اب میرے سامنے میرے شوہر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو مجھ سے برداشت ہوگا؟ عمار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی معصومیت پر اسے ایک دم سے بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا، اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے اس کے بال نوچ کر اس کو زور سے میز پر کیوں پٹخا؟ اگلے والے کسٹمرز کا تو کھانا سارا ضائع کروا دیا۔ گھبراتے ہوئے مہربانوں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی، بس وہ ایک جذبات تھی، اندر سے ابال مار رہا تھا۔ دیکھیں ہمارے گاؤں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے سوتن والی فیلنگ آ رہی تھی، اور سوتن کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا جاتا ہے۔ عمار اس کی اس بات پر فلک شگاف قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ صوفے پر لوٹ پوٹ ہوتا ہنس کر کہنے لگا، تم تو 1 نمبر کی ٹھاکر قسم کی لڑکی ہو۔ بہرحال جو بھی کیا اچھا کیا۔ جس قدر تم خطرناک بنی ہوئی تھی، ایک پل کو تو مجھے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں عالیہ کے ساتھ ساتھ میری بھی یوں ہی پٹائی نہ کر دو۔ مہربانوں جو خود بھی ہنس رہی تھی، عمار خان کی یہ سن کر فوراً سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسے کیسے بات کر رہے ہیں آپ تو میرے مجازی خدا ہیں۔ میں تو آپ کے پیر دھو کر پیوں تو بھی میری نیکی ہے، میں کیوں آپ کو ماروں گی؟ ایک دم سے اسے روایتی بیوی بنتا دیکھ عمار نے اپنی آنکھیں سکیڑی تھی۔ کہنے لگی، اچھا کیا سچ میں اتنی اچھی ہو یا صرف اور صرف میرا دل جیتنے کے لیے اچھی بن رہی ہو؟ اپنی آنکھیں پٹ پٹا کر وہ کہنے لگی، نہیں سچ میں بچپن سے ہی اتنی اچھی ہوں۔ میری امی بہت معصوم ہیں، وہ رو کر منتیں کر لیتی ہیں، لیکن میں اپنا حق چھین کر لینا جانتی ہوں۔ اس کی اس بات پر عمار کچھ دیر دور سے اسے دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مہربانوں اس کی باہوں میں قید ہو کر دل سے مسکرائی تھی، جبکہ عمار مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، بس ہو گیا، اب تمہارے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ پہلی بات تو نیچرلی اٹھ ہی جاتی ہے، نہ ہی دوبارہ تمہارے ساتھ ویسا رویہ رکھوں گا جیسے اس رات میں نے غصے میں کیا۔ اپنے وجود پر نیل کے نشان تو مہربانوں ابھی بھی دیکھ کر کانپ جایا کرتی تھی، مگر اسے خوشی تھی
کہ اس کی محبت اور اخلاق نے عمار کو اس کا ہی کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے عمار پوری طرح سے مہر بانو کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ نہ صرف بزنس میں اپنے قدم جمائے تھے بلکہ مہر بانو کو بھی دوبارہ سے پڑھائی شروع کروا دی تھی۔ وہ اسے کچھ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، حالانکہ خاندان میں اس سے پہلے کسی لڑکی کو مڈل سے زیادہ پڑھائی نہیں دلوائی گئی تھی، مگر عمار نے اپنے بلبوتے پر مہر بانو کو ڈگری دلوائی تھی۔ دونوں خوش تھے۔ کبھی جو عمار نے اکیلے دبئی جا کر موج مستی کرنے کا سوچا تھا، وہ اپنے سارے پلانز مہر بانو کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد مہر بانو کے ساتھ دبئی روانہ ہو چکا تھا۔ مہر بانو بھی بہت خوش تھی۔ ہر روز وہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جاتے، انجوائے کرتے۔ اس شام جب عمار خانزادہ گھر آیا تو مسکرا کر اس نے مہر بانو کو اپنی باہوں میں بھرا تھا، پھر ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، میں آج تمہیں ان کپڑوں میں ملبوس دیکھنا چاہتا ہوں۔ مہر بانو نے شرماتے ہوئے جب اس پیکٹ کو کھولا تو اس کی گالیں لال سرخ ہونے لگیں۔ شرما کر کہنے لگی، عمار یہ کیا ہے؟ میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ تو جانتے ہیں نا۔ مگر وہ مسکرا کر کہنے لگا، کم آن، میں تمہیں اس لباس میں اس کمرے میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شرمائے ہوئی مہر بانو نے وہ لباس پہن لیا تھا۔ ایک مرتبہ خود کو اس نے واش روم میں ہی آئینے میں دیکھا۔ جالی دار سرخ نائٹی میں وہ اس وقت بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ یقیناً اسے دیکھنے کے بعد اس کے شوہر کے ہوش اڑنے والے تھے۔ تبھی باہر سے عمار بولا، مہر بانو اور کتنی دیر ہے یار، اور کتنا ترساؤ گی؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے مسکرا گئی۔ اب جتنی پریشانیاں اور تکلیف اس نے دیکھی تھی، بالآخر اسے ان سب سے چھٹکارا مل چکا تھا۔ مسکرا کر اس نے تشکر بھری سانس خارج کی اور شرماتی ہوئی وہاں سے باہر چلی گئی۔